اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عترتہ اجمعین۔ آیت نمبر 8 کی ہم نے تلاوت کی ہے سورہ التحریم میں سے۔ اس آیت طیبہ میں ایمان والوں کو اللہ کریم نے روشنی کا، نور کا، ہدایت کا، بخشش کا راستہ دکھایا ہے۔ اور بخشش کا راستہ کیا ہے؟ توبہ، معافی، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مت توبۃ النصوح، یہ توبہ نصوحا کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا توبہ نصوحا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب، انسان کا اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہونا جو اس سے ہو چکا ہے، فیعتذر الی اللہ تعالی، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اس طرح، ثم لا یعود الیہ کما یعود اللبن الی الضرع، اور اس گناہ سے اس طرح دور ہو جانا جیسے دودھ کھیری میں واپس نہیں جاتا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح اس گناہ سے اس طرح بچنے کا ارادہ کر لے کہ جیسے دویا ہوا دودھ کھیری میں واپس نہیں ڈالا جا سکتا، اس طرح انسان اس گناہ سے دوری اختیار کر لے۔ اس کو توبہ نصوحا کہتے ہیں۔ توبۃ النصوحا کے بارے میں جو علماء نے کم از کم 20 سے 22 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب تفسیر ضیاء القرآن، آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے 3 جو ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، جو تراجم مختلف ہوئے کہ نصوحا کیا ہے۔ کہتے ہیں نصوحا کا ایک معنی ہے وہ شہد جس کو موم اور دیگر علائشوں سے پاک کیا ہوا ہو۔ پہلے جب شہد اتارتے ہیں نا تو اس میں موم کی اور اس چھتے کی آمیزش ہوتی ہے، تو جس شہد کو اس سے صاف کر لیا جائے تو کہتے ہیں نصاحت الصوف، اصل شہد خالص، اسے نصوحا کہتے ہیں۔ تو اگر نصوحاً اس سے ماخوذ ہو تو مقصد یہ ہوگا کہ تمہاری توبہ نفاق، ریا، کاہلی کی علائشوں سے پاک ہونی چاہیے، تب توبہ قبول ہو۔ دوسرا مفہوم کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو مرمت کرنا۔ نصوحا کا معنی کیا ہے؟ پھٹے ہوئے، چاک والا، جس کپڑے پہ چاک لگ گیا ہو، پھٹن آ گئی ہو، اس کو مرمت کرنا، رفع کرنا۔ پھٹے ہوئے کپڑے کو مرمت کرنا، چاکوں کو رفع کرنا نصاحت الصوب کہلاتا ہے، کپڑے کو رفع کرنا۔ اگر نصوحا کا یہ ماخذ ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح گناہوں سے تم نے اپنے ایمان کے لباس کو تار تار کر لیا ہے، ایمان کا لباس پھاڑ لیا، اپنے تقوی کے پیرہن میں چاک ڈال دیے ہیں، اب ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک رفع ہو جائیں اور وہ نظر بھی نہ آئے، ایسے ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں جب اللہ کے حضور بندہ توبہ کرتا ہے نا اور اس کی توبہ خالص ہوتی ہے تو رب کریم کرم فرماتے ہیں کہ آئندہ وہ گناہ نہ فرشتوں کے سامنے آئے گا نہ وہ کتاب میں ہوگا، مٹا دیے جائیں گے۔ آگے لفظ آئیں گے، آپ پڑھیں یکفر کا لفظ، مٹا دیے جائیں گے، گویا کہ گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ توبہ اس طرح کا کام کرتی۔
تیسرا نصوحن کی اصل نصیحت ہے. اس کا معنی اصل کیا ہے؟ نصیحت. یعنی تم اس طرح کی توبہ کرو کہ تمہارے پچھلوں کو بھی نصیحت ہو جائے کہ اس نے یہ کام کیا تھا، پھر توبہ کر لی اور آئندہ کبھی اس کی طرف نہیں گیا، تاکہ وہ لوگ بھی تمہیں دیکھ کر ہدایت پکڑیں، نتیجتاً سارا معاشرہ پاک ہو جائے. امام نووی فرماتے ہیں کہ سچی توبہ وہ ہے جس میں 3 چیزیں جمع ہوں. کتنی؟ 3 چیزیں جمع ہو جائیں، وہ توبہ سچی ہے. نمبر 1، اس گناہ کو ترک کر دے. جو غلطی ہو گئی تھی آئندہ کے لیے اسے اپنے طور پہ ترک کر دے. نمبر 2، جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں شرمندگی اور ندامت ہو کہ میرے کو واقعی بیڑ ہوا، شرمندہ ہو. اور یہ شرمندگی کے آنسو بہت بڑی چیز ہے. آنسو بعد میں گرتا ہے، معافی پہلے مل جاتی ہے. واقعی بندہ شرمندہ ہو. تیسری چیز ہے پختہ عزم کرے، ارادہ کرے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا. اس کے باوجود بھی اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، لیکن اپنے طور پہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا. اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو توبہ نصوحہ ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ تب مقبول ہوتی ہے جب دل میں 6 چیزیں پیدا ہو جائیں. اپنا انالیسس ہے نا، یہ سیدنا علی شیر خدا کا انالیسس. وہ فرماتے ہیں جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت. نمبر 2، جو فرائض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا. جو فرض رہ گئے تھے توبہ اس وقت قبول ہوگی جب فرضوں کی قضا کی نیت کرے اور قضا شروع کر دے. تیسرا، کسی کا حق غصب کیا ہے تو وہ اس کو لوٹا دے. یہ بڑی بات ہے. حق مار رہا ہے لوگوں کے، ادھر توبہ بھی کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں. لوگوں کے جو حق مارے ہوئے ہیں وہ ان کو واپس کرے. نمبر 4، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا گالی گلوچ ہو گیا ہے اس سے معافی لے. اس سے جس کو غلطی کی، تھپڑ مار دیا تھا، گالی دے دی تھی، برا بھلا دل توڑ دیا تھا جس کا، اس سے معافی مانگے. نمبر 5، پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اور نمبر 6، جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربا کیا تھا اب اطاعت الہی سے اس کو گلا دے. گناہ کر کر کے نفس موٹا ہو گیا تھا، جان بن گئی تھی، اب شرم اتنا ہو کہ وہ وجود گل جائے. سیدنا علی فرماتے ہیں توبہ تب قبول ہوگی. مشکل راستہ ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے. جب بندہ عزم کرتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے وجود میں خیر ڈال دی جاتی ہے، اس کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں. تو کہا توبہ کرنی ہے تو سچے دل سے توبہ کرو. عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، اس توبہ کے بدلے تمہاری برائیاں مٹا دے گا. یہ اس کا کرم ہے. جب بندہ اس طرح کی توبہ کرے جو سچی ہو تو اللہ فرماتا ہے میں مٹا ہی دوں گا، وہ نامہ اعمال میں نظر ہی نہیں آئیں گی، شرمندگی نہیں ہوگی. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ تمہیں داخل کرے گا ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی، بڑا ہی پیارا جملہ. اللہ فرما رہا ہے جو توبہ والے آئیں گے نا تو میں نے تو ابھی نبی کو رسوا نہیں کرنا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی امت ایسے بن کے نہ آئے. اس روز اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا اپنے نبی کو. یہ نہیں چاہے گا کہ میرا نبی کسی وجہ سے رسوا ہو. دھیان رکھو، تم اس کے غلام ہو، تم اس طرح کر کے آؤ کہ تمہارا نبی سر اٹھا کے چلے، حضور کو شرمندگی نہ ہو اور ہمارے اعمال پر آپ پریشان ہوں گے. تو فرمایا اللہ رسوا نہیں فرمائے گا اپنے نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں. نہ اللہ نبی کو رسوا کرے گا، نہ ایمان والوں کو رسوا فرمائے گا. اور بڑی پیاری بات ہے، فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کا نور ان کے آگے بھی چلے گا، ان کے دائیں بھی چلے گا. جنتی جب جنت میں حشر میں چلیں گے نا، حضور کی چوکھٹ پہ جائیں گے اور حشر کے میدان میں حضور کے پیچھے لوائے حمد کے نیچے چلیں گے تو خالی چلیں گے نہیں، ان کے آگے آگے روشنی ہوگی، نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے تارے ہوئے، ان کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے، کرم سے، فضل سے نواز دیا ہے، ان پر آج مہربانی ہو گئی ہے. نور چلے گا ان کے ساتھ ساتھ. وہ یقولون، وہ عرض کر رہے ہوں گے. ان بندوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کا احسان اور فضل کہ اللہ انہیں اس دن روشنی اور نور عطا کر دے.
وہ کیا کہتے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہوں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اتمم لنا نورنا، ہمارے اس نور کو مکمل فرما دے، یہ روشنی جو عطا کی ہے ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے، وغفر لنا، اے پیارے رب اس دن بھی معافی مانگیں گے، ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ساری قدرتیں رکھنے والا ہے۔ اس شان کے ساتھ توبہ کرنے والے، اس شان کے ساتھ رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کے جھنڈے تلے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور بازی جیت جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو توبہ ایک ڈٹرجنٹ ہے، توبہ ایک صابن ہے، توبہ ایک ایسا آپ کے پاس ہتھیار ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کے وجود کو پاکیزگی عطا ہو جاتی ہے، غسل ہو جاتا ہے ایمان کو، غسل ہو جاتا ہے آپ کے باطن کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حیا کا، شرم کا نور نصیب فرما دیتا ہے۔ توبہ کرتے رہنے چاہیے، غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جائے تو اصرار نہ کرو، غلطی کے بعد توبہ کرو۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔